بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایسے فتنے آئیں گے جن میں ایمان متزلزل ہو جائے گا اور لوگ یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی آندھی پیروی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ان بڑے فتنوں کا ظاہر ہونا ہے جن میں حق اور باطل خلط ملط ہو جائیں گے، چنانچہ ایمان متزلزل ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ جیسے جیسے فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے، مومن کہے گا کہ اسی میں میری ہلاکت ہے۔ پھر جب ایک فتنہ ختم ہوگا اور دوسرا ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا یہی ہے مجھے ہلاک کرنے والا۔ فتنوں کی حدیثیں بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا ہے اور فرمایا ہے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ جن فتنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری فتنہ وہ ہے جس کا تعلق ایمان و عمل سے، جبکہ باطنی کا تعلق دل و دماغ سے ہے جس کا ادراک نظریں نہیں کر پاتی، مثلا نفاق، حسد، بغض، کینہ، نفرت، غیظ و غصہ، اور اسی طرح کے کئی اور فتنے ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نمبر 9، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی۔ علامات قیامت میں وہ جنگیں اور معرکے بھی شامل ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، خواہ یہ جنگیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوں یا خود مسلمانوں ہی کے درمیان ہو۔ مسلمانوں کے مابین معرکوں میں سے ایک جنگ صفین بھی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجیوں کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں لڑائی نہ کر لیں، ان کے درمیان قتل و خون ریزی کا ایک عظیم معرکہ برپا ہوگا، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ تنبیہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام بشر تھے، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں بھی وہ سب کچھ ہوا جو دیگر عام انسانوں کے ہاں ہوتا ہے۔ وہ اجتہاد بھی کرتے تھے، ان سے خطا بھی واقع ہو جاتی تھی، آپس میں چپ قلش بھی ہو جاتی تھی، بلکہ کبھی نوبت جنگوں تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ تمام اہل سنت کا اس امر پر مکمل اور قطعی اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام لوگوں سے بڑھ کر نیک، صالح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے قریب ترین تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو اختلافات واقع ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر مکمل خاموشی اختیار کی جائے، ان میں سے کسی کے بارے میں لب کشائی نہ کی جائے، ان کے باہمی جھگڑوں کو موضوع بحث نہ بنایا جائے بلکہ ان سے صرف نظر کی جائے، اور اختلافات کی نشر و اشاعت نہ کی جائے۔ ان جھگڑوں کو عوام الناس کے درمیان اچھالنا امت کے درمیان فتنوں کے سر اٹھانے کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔ نجات یافتہ گروہ اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں زبانیں بند رکھی جائیں اور سب کا احترام کیا جائے۔ نمبر 10، مشرق سے فتنوں کا ظہور۔
امت میں ظاہر ہونے والے اکثر فتنوں کا منبع مشرق رہا ہے، جہاں شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں، اور یہ چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے مطابق ہے۔ نمبر 11، گزشتہ امتوں کے طور طریقوں کی پیروی۔ یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی پیروی اور ان کی تقلید بڑے فتنوں میں سے ہیں، جبکہ بعض مسلمانوں نے کفار کی تقلید کی، ان کی مشابہت اختیار کی، ان کی اخلاق کو اپنایا اور انہی کی روش کو پسند کیا۔ یہ چیز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے امت سابقہ امتوں کے طور طریقوں کو نہ اپنا لے۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پارس اور روم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے علاوہ اور کون لوگ ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں واقع ہونے والے مشہور معرکہ یمامہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن اب پھر مسلمانوں نے انہی طور طریقوں کو اپنا لیا ہے اور ان کے اخلاق کو پسند بھی کرتے ہیں۔ نمبر 12، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا۔ ان میں سے بنو حنیفہ کا سردار مسیلمہ کذاب تھا اور اسود عنسی نامی پیدا ہوا۔ طلحہ بن خویلد اسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر مختار بن عبید ثقفی کا ظہور ہوا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حارث کذاب ہے جو عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں تھا، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ بنو عباس کے عہد خلافت میں اس طرح کی ایک جماعت نکلی تھی۔ عصر جدید میں ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک کے بعد دیگر ان جھوٹوں کا خروج جاری ہے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری دجال ظاہر ہوگا۔ چنانچہ امام احمد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت میں جھوٹے 27 دجال ہوں گے اور ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، اور فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کئی احادیث میں 30 دجالوں کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 13، امانت کا ضائع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ فرمایا، جب ذمہ داری عہدہ نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ امانت کس طرح دلوں سے اٹھائی جائے گی اور اس کی نشانی کے سوا کچھ بھی دل میں باقی نہیں رہ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دے رکھی ہے کہ کچھ سال ایسے آنے والے ہیں جو دھوکہ دینے والے ہوں گے، جن میں معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ ان میں سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو امانت دار۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام کے بنیادی اصول و قوانین پر عمل کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی بندہ مسلم کا مطلوب و مقصود ہے، اور یہ گوہر مقصود اسی وقت ہمیں حاصل ہو سکتا ہے جب ہم صفت امانت سے متصف ہو۔ جب ہم یہ صفت کھو دیں گے اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے تو خیانت کا ارتکاب کریں گے اور امانت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔